متقی دل سے مراد اوبیسلی خدا کا خوف ہے۔ آپ کے دل میں دنیا کی محبت کم ہے اور آخرت خوف زیادہ ہے کہ جو انسان موت کو یاد رکھتا ہے ہمیشہ، تم میں سے زیادہ سمجھدار وہی ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم چند دوستوں میں بیٹھے ہیں اور کوئی موت کی بات کرتا ہے تو اس کہتے ہیں کہ بھئی ایسی بات نہ کرو، خوف والی باتیں نہ کرو۔ دل کے اندر تقوی کے لیے ضروری ہے کہ بندے کے دل کے اندر خدا کا خوف ہو اور اس کو ہر وقت اپنی موت یاد ہو۔ متقی دل سے کیا مراد ہے؟ متقی دل سے مراد اوبیسلی خدا خوف والا دل ہوگا انسان کا، کہ کس دل میں خدا کا خوف ہے۔ خدا کا خوف سے مراد ہے کہ اس دل کے اندر خدا کا ذکر ہر وقت ہے اور خدا کا خوف ہے۔ 5 نشانیاں ایسی ہیں جس سے آپ کو، اگر آپ کے اندر ہیں تو آپ کو خدا کا شکر کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ آپ کے اندر مینٹین رہیں۔ پہلی یہ کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت کم ہے اور آخرت خوف زیادہ ہے۔ مطلب کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ دنیا کچھ دنوں کا میلہ ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان موت کو یاد رکھتا ہے ہمیشہ، تم میں سے زیادہ سمجھدار وہی ہے۔ یعنی کہ وزڈم کی بات ہے کہ موت کو یاد رکھنے والا بندہ وزڈم زیادہ وائس ہوگا۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم چند دوستوں میں بیٹھے ہیں اور کوئی موت کی بات کرتا ہے تو اس کہتے ہیں کہ بھئی ایسی بات نہ کرو، خوف والی باتیں نہ کرو۔ تو لیکن دل کے اندر تقوی کے لیے ضروری ہے کہ بندے کے دل کے اندر خدا کا خوف ہو اور اس کو ہر وقت اپنی موت یاد ہو۔ دوسری بات جو دل میں ہونی چاہیے کہ آپ کے دل میں ہر وقت یہ خوف ہونا چاہیے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ مطلب آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے اور آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ جو میں اچھا کام کر رہا ہوں وہ اللہ کے خاطر کر رہا ہوں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کر رہے ہیں، تو آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ تیسرا یہ کہ دل میں اللہ کا ذکر ہمیشہ ہونا چاہیے۔ ذکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت تسبیح پڑھتے رہیں اللہ اکبر سبحان اللہ، بلکہ یہ کہ دل کے اندر ہمیشہ دل should be full of conscious of اللہ، بیسیکلی اللہ کا خیال ہر وقت ہونا چاہیے۔ گویا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ جو کر رہے ہیں اللہ کو معلوم ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی برا کام ہو جائے فوراً کوئی اچھا کام کرو، کیونکہ اچھا کام کیا ہے برے کام کو وہ ختم کرتا ہے۔ تو آپ کے دل میں جب یہ ہوگا تو آپ یقیناً برائی کے بعد اچھا کام کرنے کا ضرور سوچیں گے۔ چوتھا یہ کہ وقت کی قیمت بہت زیادہ دل کو معلوم ہونا چاہیے کہ وقت بہت قیمتی ہے، وقت ضائع نہیں کر سکتے۔ جو اس دل میں خدا کا خوف ہے اسے پتہ ہے کہ دنیا کا وقت کم ہے اور اس وقت میں اس نے وہ سب کچھ کرنا ہے جو اس کو آخرت میں کام آئے گا، کبھی نہ آنے والی زندگی میں کام آئے گا۔ جیسے کہ قول مجھے یاد آ رہا ہے یہاں پر ابن قیم کا، کہ وقت ضائع کرنا جو ہے موت سے بدتر ہے، کیونکہ موت سے انسان دنیا سے دور ہو جاتا ہے لیکن وقت ضائع کرنے سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور پانچواں یہ کہ دل میں ہمیشہ نماز کی فکر رہے۔ نماز کی فکر ہے، کیوں نماز ہی کامیابی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے، مطلب ہے it's a key for paradise۔ تو جس دل میں یہ سب چیزیں پانچوں ہوں گی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ دل متقی ہے، اللہ کے خوف سے بھرا ہوا ہے، اور اگر یہ آپ میں خوبیاں ہیں تو خدا کا شکر کریں، اور نہیں ہے تو پیدا کرنے کی کوشش کریں، خدا اور ہے تو اللہ کا شکر کریں اور اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں۔ قبروں پر چادر چڑھانا شرعاً کیسا ہے؟ اگر یہ منع ہے تو بڑے بڑے لوگ مزار پر چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ قبروں پر چادر چڑھانا حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی عمل کیا ہے، نہ ہی صحابہ کی زندگی میں کوئی ایسا ملتا ہے۔ تو راہ کام اب لوگ کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں، تو بڑے بڑے لوگ بہت سارے غلط کام بھی کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے اور یقیناً بدعت ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھیں تو قبر پہ جانے کا اگر کوئی مقصد تھا تو وہ صرف مغفرت کے لیے، دعا مانگنے کے لیے تھا، اور قبروں کی زیارت کرنا تھا کہ انسان اپنی موت کو یاد رکھے۔ نہ ہی وہاں پھول چڑھائے جاتے تھے اور نہ ہی چادریں کو چڑھائی گئی ہیں، تو یقیناً یہ بالکل ناجائز عمل ہے۔ ہمیں مشکل اور نقصان کے وقت کون سی نماز پڑھنی چاہیے؟ مشکل وقت پر یا کسی وقت پر بھی ویسے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ دیکھیں آپ کی فرض نماز پوری ہو چکی ہوئی ہے، آپ نے فجر پڑھی ہوئی ہے ٹائم پہ کہ نہیں پڑھی، ظہر پڑھی ہے ٹائم پہ کہ نہیں پڑھی، عصر پڑھی ٹائم پہ کہ نہیں پڑھی۔ نہ کہ اوبیسلی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں تو آپ تو مشکل وقت پر نوافل پڑھتے تھے، نفل کی نماز پڑھتے تھے۔ تو نفل کی اب ہم وہ سوچیں کہ مشکل وقت آ گیا ہے ہم سے نفل پڑھیں گے، تو اس نفلوں کا کیا فائدہ جب آپ نے پیچھے فرض نہیں پڑھی ہوئی۔ اوبیسلی پہلے فرض آپ کے پورے ہوں گے اور پھر آپ کو اس کے دوران، نمازوں کے دوران کو ایسا مشکل پیش آتی ہے تو آپ یقیناً اللہ کی طرف رجوع کریں گے
اور نفل نماز پڑھیں گے جیسے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور صحابہ پڑھتے تھے. یعنی کہ یہاں تک کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جب وفات پا گئے اور سورج گرہن ہوا تو آپ فوراً مسجد میں گئے اور آپ نے نوافل ادا کیے. اور صحابہ نے پوچھا کہ اس مشکل وقت میں بھی؟ تو آپ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل اس مشکل وقت میں بھی، کیونکہ یہ میرے لیے بہت مشکل وقت ہے. تو اوبیسلی ہر مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرنا ہی بیسٹ سلوشن ہے، اور نفل نماز پڑھنا بیسٹ ہے، کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے.